محترم حضرات، میرے بزرگوں، دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اس ایمان کو ہم تک جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچایا ہے۔ دین کی حقیقت، دنیا کی حقیقت، آخرت کی حقیقت کو ہم نے انہی کے طفیل میں جانا ہے۔ نبی کا مقام بندوں میں سب سے افضل ہوتا ہے۔ اللہ کے جو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اللہ کے سچے نمائندہ ہوتے ہیں، فرستادہ اور پیمبر ہوتے ہیں، جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے اور دین کو اللہ کے بندوں تک بغیر کسی کمی اور کوتاہی کے پہنچایا کرتے ہیں۔ ان تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ میں جو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مبعوث ہوئے ہیں، اپنے مقام، اپنے مکان، اپنی فضیلت، اپنے کاموں کے اعتبار سے الگ الگ درجات رکھتے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ رسول ہیں، پیغمبر ہیں بہت سارے، جن میں سے ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، بعض کا مقام بعض سے بلند رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے الگ الگ لوگوں کو، الگ الگ انبیاء اکرام علیہم السلام کو الگ الگ خصوصیات سے نوازا، الگ الگ معجزات سے نوازا، الگ الگ کاموں کو سونپا، بنیادی کام کے مشترک ہونے کے ساتھ ساتھ جس کی بنیاد پر انبیاء اکرام علیہم السلام میں باہمی فضیلت مختلف رکھی ہے۔ ان تمام انبیاء اکرام علیہم السلام میں اللہ نے سب سے اخیر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، لیکن مقام اور مرتبے میں تمام انبیاء کے اوپر رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح حدیث ہے، انا سید ولد آدم، آدم کی ساری اولاد میں سردار بنایا گیا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر مکے سے بیت المقدس کے سفر کے بعد وہاں جو امامت فرمائی تمام انبیاء کی فرمائی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا امام بنایا گیا ہے۔ اور یہ بات پوری حقیقتوں کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ ثابت شدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ آخرت میں، جنت میں تمام انسانوں میں سب سے بلند تر اور افضل ترین ہوگا۔ اور کام کے اعتبار سے بھی، میدان عمل کے اعتبار سے بھی نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے اوپر فضیلت دی گئی ہے، کیونکہ آپ کو مبعوث کیا گیا تھا دنیا کے سارے انسانوں کے لیے، ساری قوموں کے لیے، سارے زمانوں کے لیے، آپ کے بعد جو قیامت تک آنے والا ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو مبعوث کیا ہے، رسول بنایا ہے، سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت ہی بنا کر۔ آپ سارے انسانوں، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں۔ آپ کی بعثت، آپ کا مشن، آپ کی دعوت، آپ کا کام، آپ کا میدان، آپ کا زمانہ، سارے انسانوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، جو بھی آپ کے بعد قیامت تک آنے والے ہیں۔ اس لیے مقام و مرتبے کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے، سرداری اور سرتاجی کے اعتبار سے، دنیا کے اندر زمان اور مکان، جگہ اور ٹائم کے وسیع تر، بلند تر، زیادہ کشادہ ہونے کے اعتبار سے
آخرت کے بدلوں کے اعتبار سے، جنت کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے، اور دیگر جملہ تمام فضیلتوں کے اعتبار سے، اصل بنیادی طور پر کام اور مشن کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ دنیا میں کسی بھی انسان کو نہیں ملا ہے، کیونکہ آپ کا جو کام، آپ کا مشن، آپ کی دعوت اللہ نے ایسی بنائی ہے جو خود معجزہ ہے۔ قرآن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ قیامت تک زندہ رہنے والا معجزہ ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کا کیریکٹر، آپ کے اخلاق، آپ کی حدیثیں قیامت تک لوگوں کو روشنی دینے کے لیے محفوظ کی گئی ہیں، تاکہ تمام زمانوں کے لیے اور تمام جگہوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ویلڈ نبی بن کر زندہ رہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک مومن کے دل میں ایمان کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے وہ کسی اور انسان کا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا، ہماری سچی محبت کا تقاضا، اللہ کے دین کو پہچاننے کا تقاضا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو جاننے کا تقاضا ہے کہ ان سے بڑھ کر ہمارے دل میں کسی کی کوئی جگہ نہ بچے۔ اور یہ ایمان کے صحیح ہونے کی شرط بھی ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک ویلڈ نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے جب تک کہ ہمارے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سارے انسانوں کی محبت سے بڑھ نہ جائے، یہاں تک کہ خود اپنی ہماری محبت سے۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، جب یہ حضور نے بیان فرمایا کہ میں تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جاؤں، تمہارے ماں باپ سے، تمہاری اولاد سے، سارے دنیا کے انسانوں سے۔ حضرت عمر نے سوال کیا تھا رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول ہماری ذات سے بھی، یعنی ہم جو اپنے لیے محبت رکھتے ہیں اپنے اندر، اس سے بھی بڑھ کر؟ حضور نے فرمایا ہاں، اس سے بھی بڑھ کر۔ جب تک میری محبت تمہارے خود کی اپنی ذات کی محبت سے بھی بڑھ کر نہ ہو جائے، اس وقت تک تمہارا ایمان صحیح طور پر ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اور انسانی بنیادوں پر، اخلاق کی بنیاد پر، کردار کی بنیاد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی کا موڈیول پیش کیا ہے، جو جس طرح کی اپنی زندگی گزاری ہے، جو آپ کی سیرت ہے، اس میں کہیں پر پوری تاریخ میں کوئی قلم نہیں اٹھا سکا ہے حرف شکایت میں، کبھی کوئی اعتراض صحیح ویلڈ پوائنٹ کے ساتھ نہیں کر سکا ہے۔ جنہوں نے بھی کیے ہیں اس کا صحیح جواب ہمارے علماء اور اسکالرز نے ہر زمانے میں دیا ہے۔ آج بھی وہ زمانہ ہے جس میں خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نیا قصہ نہیں ہے، یہ تقریباً سینکڑوں سالوں سے چلنے والا کام ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی حضور کے سامنے جو لوگ تھے وہ بھی آپ کے کیریکٹر کو ٹارگٹ کر رہے تھے، آپ کی زندگی کو نشانہ بنا رہے تھے، آپ کی دعوت کو نشانہ بنا رہے تھے، آپ کو غلط طریقے پر پیش کرنا چاہ رہے تھے۔ آپ نے سنا ہے، میں نے مختلف موقعوں پر بیان کیا ہے کہ کس طرح مکے والوں نے غلط پروپیگنڈا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امیج بگاڑنے کے لیے کیسے کیسے ٹائٹل سلیکٹ کیے تھے کہ مکے سے باہر سے جو لوگ آتے ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا ڈاؤٹ فل کر دیں کہ وہ ان کے قریب بھی نہ جائیں۔ مجنون، پاگل، دیوانہ، جادوگر، شاعر اور اسی کے ساتھ ساتھ غلط ارادوں کے لیے کام کرنے والا، مختلف طریقوں کے الزامات کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر پیش کی جا رہی تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کو پوری قوت کے ساتھ، صحیح مشن کے ساتھ، صحیح دعوت کے ساتھ پیش کر رہے تھے اور کرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد پورا عرب اور عرب سے باہر آدھی دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنا ٹیکنے پر مجبور ہوئی۔ آپ کی بلند کردار، آپ کی عظمت، آپ کے کام کی بلندی اور آپ کی زندگی، آپ کے اخلاق، آپ کا کیریکٹر، ان تمام چیزوں کو جب دنیا نے صحیح آنکھوں سے دیکھا ہے تو اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوئی ہے۔ اخیر کے دور میں جو کہ مٹیریلسٹک ورلڈ ہے، جو کہ
مختلف ویسٹرن فلسفیز کے زندہ ہونے کا دور ہے۔ آج سے 200-300 سال پہلے خاص طور پر دنیا کے اندر مذہب بیزاری پیدا ہوئی ہے، دین کے خلاف، کسی بھی دھرم کے خلاف آبجیکشن، یہ دنیا میں فروغ پایا ہے ویسٹرن سویلائزیشن کے اندر، کیونکہ کرسچینٹی نے جس طرح سے ظلم کیا تھا، جس طرح سے ٹارچر کیا تھا، جس طرح سے سائنس کے خلاف کھڑے ہو کر انسانوں کو علم میں آگے بڑھنے سے روکا تھا، تو اس کے مقابلے میں اس کے اگینسٹ جو موومنٹ شروع ہوا ہے وہ مذہب دشمنی کا تھا، اینٹی ریلیجن تھا۔ کوئی بھی ریلیجن ہو، یہ تصور تھا کہ ہر ریلیجن انسان کو عقل کی بندشیں دیتا ہے اور انسان کو پوری آزادی کے ساتھ آگے بڑھنے میں روکتا ہے۔ اسی بنیاد پر اسلام کو نشانہ بنایا گیا۔ کرسچینٹی تو اس زمانے میں اتنی زیادہ مورلی ویک تھی کہ اس کو دھڑام سے گرا دینا آسان تھا۔ اس کے خلاف جو اعتراضات کیے جاتے تھے، اس کی آئیڈیالوجی پر جو وار کیا جاتا تھا، وہ آسانی کے ساتھ اس کو ڈھیر کر دیتے تھے اور اس کو زیر کر دیتے تھے۔ اصل مقابلہ اسلام سے پیش آیا، کیونکہ اسلام اپنی آئیڈیالوجی کے اندر، اپنی ٹیچنگز کے اندر اور اپنے سسٹم آف لائف کے اندر بہت مضبوط بنیادوں پر قائم ہے۔ اسلام کے اندر جو عقیدہ ہو، تصور ہو، دنیا کی حقیقت ہو، آخرت کے بارے میں خیال اور فکر ہو، اور انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے جو رولز اور ریگولیشنز ہوں، وہ اللہ کی طرف سے بہت کلیئر کٹ تفصیل کے ساتھ قرآن میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حدیث میں دیے گئے ہیں۔ اس لیے اصل مقابلہ اس دین سے تھا جو اپنے پاس مضبوط آئیڈیالوجی اور زبردست پلرز کے اوپر قائم شریعت رکھتی ہے۔ اس بنیاد پر الگ الگ راستوں سے اسلام کو ٹارگٹ کیا گیا۔ بہت کوشش ہوئی کہ قرآن کے خلاف محاذ کھولا جائے، قرآن کو ٹارگٹ کیا جائے۔ قرآن کو ٹارگٹ کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک ہر زمانے کے انسان منہ کی کھاتے رہے ہیں، فیل ہوتے رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن کے تحفظ کا جو وعدہ کیا ہے اس کے مقابلے میں کوئی بھی انسان کبھی کسی زمانے میں ٹھہر نہیں سکا ہے، یا یوں کہہ لیجئے دوسرے الفاظ میں کہ قرآن کو چیلنج کرنے کی ہمت نہیں کر سکا ہے۔ جس نے بھی چیلنج کیا ہے وہ اپنا منہ لے کے بیٹھ گیا ہے، کیونکہ وہ قرآن کو صحیح سائنٹیفک پوائنٹس کے اوپر کبھی بھی چیلنج نہیں کر سکا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی زندگی کو ٹارگٹ سب سے زیادہ کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں الگ الگ ایشوز کو اٹھا کر آپ کو، آپ کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی اور آپ کے کردار کو غلط بنا کر پیش کیا گیا۔ اس پر جو ویسٹرن اورینٹلسٹ ہیں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن ظاہر ہے انہی ویسٹرن ہسٹورینز میں سے ایسے بھی نکلتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سارے انسانوں میں سب سے بلند کردار والا مان کر پیش بھی کرتے ہیں۔ انہی ویسٹرن اسکالرز میں سے ایسے لوگ بھی نکلتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے اندر، ہیومینٹی کے اندر سب سے بلند مقام پر فائز مانتے ہیں اور کہتے ہیں۔ تو بہرحال جس نے بھی انصاف کی اور جسٹس کی نگاہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے وہ یہ کہنے پر مجبور ہوا ہے کہ اس سے بہتر انسان روئے زمین پر کوئی نہیں آیا ہے، جس نے تعصب کی، دشمنی کی، غصے کی اور اسلام کے اگینسٹ موومنٹ سے متاثر ہو کر اینک لگا کر دیکھنے کی کوشش کی ہے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عیبوں کو تلاش کیا ہے۔ اسی سلسلے کے دراز ہوتے ہوتے مختلف ملکوں میں الگ الگ طریقے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط زبان استعمال کی جاتی ہے، غلط باتیں کہی جاتی ہیں، غلط طریقے پر آپ کی باتوں کو پیش کیا جاتا ہے، گالم گلوچ کی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں اپشبد بولے جاتے ہیں، بری باتیں کہی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے ایمان اور جذبات سے متعلق ہے کہ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی ادنا سی بھی گستاخی کو برداشت کر لینا
اپنے تمام نسل کے ماں اور باپوں کے اوپر کی جانے والی گستاخی کو برداشت کر لینے سے بڑھ کر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایک غلط لفظ ہمارے اوپر اپنے باپ داداؤں کو 1000 دفعہ گالی دینے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ آپ کا مقام ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر ہے، آپ کا مقام و مرتبہ ہمارے نزدیک ہمارے ذات سے بڑھ کر ہے۔ ہمارے نزدیک جو سب سے محبوب انسان ہو سکتا ہے اس سب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے ایمان کے ساتھ اگر کوئی برداشت کر لیتا ہے تو وہ اپنے ایمان کو کمزور کر کے جیتا ہے۔ ایمان کے ساتھ برداشت کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے سامنے ہمارے منہ پر اگر میرے باپ کو کوئی گالی دے دے، میں صبر نہیں کر سکتا۔ اگر صبر کرتا ہوں تو اس کا مطلب میری غیرت مر گئی ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک بات اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے اور کانوں سے سن کر برداشت کر لوں، میں اپنے غصے کا اظہار نہ کروں، میں اپنے رسپانس کا اظہار نہ کروں، میں اپنا جواب نہ پیش کروں۔ اور جواب گالی کا گالی سے نہیں ہوتا۔ باپ کو گالی دینے والے کو جواب باپ کی گالی سے نہیں دیا جاتا، وہ شریف انسان کا کردار نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے کا جواب گالی دے کر نہیں ہوتا، یا دوسروں کے معبودوں یا دوسروں کے اپنے محبوب اور پسندیدہ شخصیات کو گالی دے کر نہیں ہوتا۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ اس چیز کو بہت طاقتور الفاظ کے ذریعے سے کنڈم کیا جائے اور اس کو اس کے کیے کی سزا دلوائی جائے۔ یہ اس کا حق ہے کہ اس کو سزا دی جائے، سزا دلوائی جائے جائز طریقوں پر، صحیح راستے کے ذریعے سے، جس نے بھی اس طرح غلط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حق ہے جو ہر ایک مسلمان کے اوپر ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور سمجھنے کی ہے، کبھی کوئی آدمی اگر مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر کوئی غلط بات ہمارے دین کے بارے میں اپنے ذہن کے اندر رکھتا ہے تو اس کا جواب ایموشنل طریقے پر دینے سے معاملہ حل نہیں ہوتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ بھی اس کے خلاف ہے۔ اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اگر کسی ایک انسان کے دماغ کے اندر کوئی غلط بات بیٹھی ہوئی ہے، تو پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم صحیح تصور، صحیح کانسیپٹ، صحیح رسپانس اس کو دیں تاکہ اس کے سامنے پکچر کلیئر ہو۔ پھر اس کے بعد جو دشمنی میں ایسا کرتا ہے تو پھر اس کا جواب دوسرے طریقوں پر ہوتا ہے۔ ایک گالی دینا ہے اور ایک سوال اور اعتراض کرنا ہے۔ گالی دینا نفرت، حسد اور غصے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اعتراض کرنا، آبجیکشن کرنا، کوشچن ریز کرنا، یہ مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس لیے جو گالی دے رہا ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہوتا ہے، وہ اپنے غصے کو اور اپنی دشمنی کو دکھانے کے لیے ایسا کرتا ہے، اس لیے اس کا جواب اس کے طریقے پر دیا جاتا ہے، اور جو سوال اٹھاتا ہے اس کے سوال کا معقول، لاجیکل، سائنٹیفک جواب اسلام کے راستے سے دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں ان سب کا صحیح جواب ہمارے پاس موجود ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو بھی بہت سارے سوالوں کے جواب نہیں معلوم ہیں۔ مثال کے طور پر جو ابھی کا کرنٹ ایشو ہے جس کے اوپر سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، وہ بہت چھوٹی عمر کی تھی، حضور کی عمر بہت زیادہ تھی، یہ کیوں ایسا کیا گیا؟ اگر کوئی اس کو غلط طریقے پر دشمنی نکالنے کے لیے گالی کے ساتھ پیش کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ سوال نہیں کر رہا ہے اور اس بات کو صحیح طور پہ ہسٹری کے ذریعے سے سمجھنا نہیں چاہتا ہے، وہ صرف اپنا غصہ اور اپنی دشمنی نکال رہا ہے۔ کیونکہ جب اس کو اپنے ڈیفنس کے لیے، اپنے آئیڈیالوجی اور اپنے کنسرنز کے لیے جواب نہیں ملتے ہیں تو وہ کاؤنٹر اٹیک کرنا چاہتا ہے۔ اس لنک کو بھی ذرا سمجھنا چاہیے۔ ابھی خاص طور پہ جو ایشو اٹھا ہے ہمارے ملک میں، اس کے اوپر بہت چرچا ہوئی ہے اور باہر کا بھی بہت حد تک انٹرفیئرنس ہوا ہے، اور جو حالات ہوئے ہیں اس میں، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کیا اسٹوری تھی، یہ سوال اٹھنے کی کیا وجہ تھی؟ اصل میں گیان واپی مسجد کے اندر جو مسئلہ چل رہا ہے،
جو ایک عرصے سے یہاں پر موجود ہے اور اس کے اوپر کافی ڈیبیٹ اور میڈیا کے اندر گرم چرچا مستقل نفرت کے ساتھ کرائی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں اگر یہ سوال، یہ باتیں ذہن کے اندر اٹھنے لگتی ہیں کہ بھائی دین دھرم اور پوجا پاٹ معبود، اس میں ہر ایک کی اپنی اپنی آستھائیں ہوتی ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں، اس کے مطابق وہ کرتا ہے اور ہر ایک کو آزادی، خاص طور پہ ہمارے ملک کے اندر تو انڈیویجول تک کو اپنے کنسرنس اور اپنے کانسیپٹس اور اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر پوری آزادی کے ساتھ نہ صرف عمل کرنے بلکہ اس کی دعوت دینے اور اس کو پریچ کرنے کی بھی آزادی حاصل ہے۔ انڈیویجول کا اگر اپنا خود کا کوئی الگ کانسیپٹ، کوئی الگ ریلیجن بنا کے وہ چلتا ہے تو اس کو بھی ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن نے آزادی دی ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال سوالات تو اٹھتے ہیں، اعتراضات تو ہوتے ہیں، انسان غور تو کرتا ہے، سوچتا تو ہے ہی ہے۔ اب ایک بڑا سوال اٹھتا ہے اور کیا جاتا ہے بغیر کسی معبود اور کسی مذہبی شخصیت کی توہین کیے ہوئے، ایک سوال بہرحال اس ڈیبیٹ سے ضرور اٹھا کہ کس طریقے پر پرائیویٹ پارٹس کی عبادت کو ایک مذہبی رنگ دینا چاہیے، کیونکہ یہ جو آستھا کا مسئلہ ہے یہ اپنے ساتھ بہت ہی عجیب سی سٹوریز کو رکھتا ہے۔ پرائیویٹ پارٹس اور اس کی عبادت، اس کی پوجا، اس کے لیے سب کچھ کرنا، یہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے اور بہت ساری شخصیات کے بارے میں، پرسنالٹیز کے بارے میں الگ الگ طریقے کے باتوں کو جنم دیتا ہے۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور اسلام کو بدنما کرنے کے لیے اور اسلام کی سب سے بڑی شخصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو داغدار کرنے کے لیے اس طرح کے سوالات اٹھائے گئے، اس طرح کی باتیں کی گئیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ سوچنے لگے ارے اسلام کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، اسلام کے اندر بہت صاف ستھری باتیں کی جاتی ہیں، بہت طہارت کی، عفت کی، پاک بازی کی، بہت زیادہ آنیسٹی کی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈگنیٹی کی باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کی غلط اسٹوریز اور گندی باتیں نہیں کی جاتی۔ یہ بات نہ پیدا ہو، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس طرح کے سوالات یا اس طرح کے اعتراضات اٹھائے گئے، لیکن ظاہر ہے اس کا ایک بڑا رسپانس مسلمانوں نے دیا ہے اور دنیا بھر سے اس کا جواب دیا جا رہا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کسی ایک ملک یا کسی ایک بستی کے مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، ان کی ذات تو ساری دنیا کے انسانوں کے ساتھ ہے۔ ساری دنیا میں رہنے والے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت رکھتے ہیں وہ ظاہر ہے کسی اور انسان سے نہیں رکھ سکتے۔ یہ مسئلہ نہ ہندوستان کا ہے، نہ ملیشیا کا ہے، نہ سعودی عرب کا ہے، نہ انڈونیشیا کا ہے، نہ ایران اور توران کا ہے، یہ مسئلہ پوری دنیا کے مسلمان کا ہے۔ صحیح بات، سیدھی بات یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا کے کسی خطے میں بھی اگر کوئی غلط بات کی جائے گی تو دنیا کے ہر خطے کے مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، دینی، اخلاقی اور انسانی، کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے، اور یہ اس کا حق ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس کے اوپر عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں اپنی بات کو، اپنی آواز کو بلند کرے۔ البتہ یہ جو خاص طور پہ یہ سوال ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، اس کے بارے میں بہت سارے جوابات ہیں لیکن وقت کم ہے، میں مختصراً 2-3 باتیں عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں بھی صحیح تصویر رہے اور دوسروں کو بھی ہم صحیح بات بتا سکیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایج حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی کے وقت تھی وہ 6 سال کی تھی، اور جب رخصتی ہوئی ہے تو 9 سال مکمل ہو گئے تھے، اور یہ ایک ایسی ایج ہے جو آج کی 21 سینچری کے اندر تو ذرا ڈیبیٹیبل ہے یا اس کے اوپر بہت زیادہ باتیں کی جاتی ہیں۔ پچھلی سینچری میں آپ چلے جائیے تو ایسی دسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، گھر گھر شادیاں ملیں گی جس میں 10-12 سال کی عمر میں شادیاں کی جاتی تھی لڑکیوں کی، اور یہ بہت عام بات سمجھی جاتی تھی، اور لوگوں کے کسٹمز کے اندر یہ بات موجود تھی کہ 10-12 سال کے اندر لڑکیوں کی شادیاں ہوا کرتی تھی۔ آپ اگر اپنی دادی اور پردادی اور اس سے پہلے کے لوگوں کو اگر پوچھیں گے بڑی عمر والوں سے تو آپ کو بتائیں گے کہ فلاں فلاں جگہ پر اتنی ایج میں 10, 12, 13 سال کے اندر شادیاں ہوئی تھیں، اور بہت کامن بات تھی، کیونکہ لڑکی فزیکلی تیار ہو جاتی ہے
یہ میڈیکل اعتبار سے بھی بات ہے، 9 سال اور اس کے بعد وہ فزیکلی تیار ہو جاتی ہے، ہارمونز اس کے پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر جو اس طرح کی زندگی میریٹل گزارنے کی ہوتی ہے صلاحیت، وہ پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ دوسری اصل بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب شادی کی، اس وقت تو 6 سال کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا اور نکاح ہو گیا۔ لیکن جب رخصتی ہوئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نہیں گئے تھے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر والوں نے، حضرت ابوبکر صدیق نے، ان کی ماں نے مل کر مشورہ کر کے جب دیکھا کہ یہ بیٹی لائق ہو گئی ہے رخصتی کے، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا تھا کہ نکاح فرما چکے ہیں، اب ہماری بیٹی تیار ہے رخصتی کے لیے، اس کو رخصت کر دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور رخصتی ہوئی۔ نکاح تو ہوا 6 سال میں، لیکن رخصتی اس وقت ہوئی جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر والوں نے مل کر، دیکھ کر، مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا اور سمجھا کہ اب یہ لڑکی رخصتی کے لائق ہو گئی ہے، تب پھر اس کی رخصتی کی گئی۔ اور دوسری بات، اگر کسی کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبر کیا گیا، زبردستی کی گئی، حضرت عائشہ کو پھنسایا گیا اتنی بڑی عمر والے کے ساتھ، تو آپ بتائیے اس طرح مجبوری کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد کوئی عورت کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ اگر وہ انڈر پریشر تھی، چلیے اپنے باپ کے پریشر میں تھی، یا شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پریشر میں تھی، حضور کے بعد جب وہ بڑی عمر کی ہوئی تو ہمیشہ کیوں حضور کا نام لے لے کر رویا کرتی تھی؟ کیوں حضور کی محبت میں اپنی زبان کو کھولا کرتی تھی؟ کوئی مجبور کرنے والے مرد کے لیے اس طرح کے جذبات اپنے اندر رکھتا ہے؟ کوئی کبھی اس طرح کی باتیں اپنے اوپر زبردستی کرنے والے کے اوپر کہتا ہے؟ وہ تو غصہ نکالتی جب وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی تھی اور بڑی عورت اور لیڈی کے طور پر پورے مدینے میں مانی جاتی تھی، اس وقت وہ کبھی تو کوئی لفظ کہہ سکتی تھی۔ اس کے بالکل اپوزٹ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو اپنے جنسی خواہش کو حضور سے زیادہ کنٹرول کرنے والا ہو؟ حضور سے زیادہ اپنی جنسی خواہش کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ کیا وہ اس جنس کے لیے، سیکسول نیڈز کے لیے ان کے اوپر زبردستی کر سکتے تھے؟ وہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ املککم لعربہ، تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنی جنس کی خواہش کے اوپر حضور سے زیادہ کنٹرول رکھتا ہو۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کی زندگی اور ان کے ایج کا خیال کرتے ہوئے ان کے ساتھ ٹریٹ کیا ہے، کس طرح ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا کیا ہے، کس طرح ان کی اس ایج کے اندر ان کی فرینڈز اور ان کی سہیلیوں کے ساتھ ان کو اسپیس دیا ہے کہ وہ اپنے بچپن کو انجوائے کر سکیں، وہ اپنے اس ایج کے گیمز کے اندر انوالو ہو سکیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹیچنگ دیتے تھے، علم دیتے تھے، اور تمام عورتوں میں علم کے اندر، ذہانت کے اندر، فقہ کے اندر حضرت عائشہ کی ٹکر کی کوئی صحابیہ نہیں ہے۔ اللہ نے چنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اسپیشلی جو گھر سے متعلق ہوتی ہے، خاندان سے متعلق ہوتی ہے، سماجی زندگی سے متعلق ہوتی ہے، اس عورت کے ذریعے سے دنیا کے سامنے رکھا جائے، کیونکہ مرد ظاہر ہے گھر کے اندر کی اور خاص تعلقات کی زندگی کو نہ بیان کر سکتے ہیں، نہ ان سے بیان کیا جا سکتا ہے، اس لیے جو اس کے اندر رہتا ہے وہ سمجھ کر جو بیان کرے گا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تکمیل کے لیے حضرت عائشہ کا انتخاب فرمایا تھا، اور ان کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بہت سارے مسائل کے اندر بیان کیا گیا تھا۔ ان تمام پہلوؤں کا اگر آپ جائزہ لیں اور دیکھیں کس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے، حضور نے کیسا ان کے ساتھ سلوک کیا اور کیسا ان کے ساتھ ٹریٹ کیا ہے، کیسے ان کی سائیکولوجی کا خیال کرتے ہوئے، ان کی ایج کا خیال کرتے ہوئے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے، اور حضرت عائشہ نے کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو حاصل کیا ہے اور کیسے دنیا کے سامنے رکھا ہے، اور جیسی ایک سکسیسفل میرٹل لائف ان دونوں نے گزار کر دکھائی ہے، وہ پورے انسانوں کے لیے ایک بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی اعتراض اور سوال کرے کہ نہیں اس میں کچھ زور زبردستی تھی، زیادتی تھی، تو اس سے زیادہ بے وقوفی کی اور جھوٹی اور پوری ہسٹری کو ڈینائی کرنے والی بات کوئی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک سچی اور کھلی حقیقت ہے کہ
ازدواجی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ اور تمام بیویوں کے ساتھ جو گزاری ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب، خوشکن اور محبت پر مبنی رشتے والی تھی۔ اس لیے اس طرح کے تمام اعتراضات بیس لیس ہیں، بغیر حقیقت کے ہیں، بغیر فیکٹس کے ہیں اور صرف دشمنی کو پیش کرنے والے ہیں۔ ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنا چاہیے اور اس کو دوسروں کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ ہم کنونسنگ رسپانس دے سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت بھی نصیب فرمائے اور حضور کا صحیح دفاع کرنے والا بنائے اور حضور کے لیے اپنی جان، مال، اپنے ماں باپ، اپنے تمام تر دنیا کے مفادات کو تج کر دینے والا، پیش کر دینے والا بنائے اور ہماری اس محبت کو قبول فرمائے اور جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔